أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. فمن بدلہ، پس جو بدل دے اسے، فمن پس جو بدلا بدل دے ہو من اس کو، پس جو بدل دے اسے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ ما جو کہ سمعہ اس نے سنا، سمعہ سنا ہو اس نے اسے سن لیا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو بدل دے اسے اس کے بعد کہ اس نے اسے سن لیا. فإنما اسمہ، فإنما تو بے شک، اسمہ اس کا گناہ، فإنما اسمہ تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین ان پر ہے، الذین جو لوگ، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو بدلونہ تبدیل کرتے ہیں اس کو. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس جو بدل دے اسے اس کے بعد کہ اس نے اسے سن لیا تو بے شک اس کا گناہ ان پر ہے جو تبدیل کرتے ہیں اسے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ان بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ انہوں نے اگر کسی اور کو پتہ نہ لگے تو اللہ کو تو پتہ لگ ہی جائے گا کہ انہوں نے سنا کیا اور بتا کیا رہے ہیں، بات کو بدل رہے ہیں یا بات کو اسی طرح بیان کر رہے ہیں جو مرنے والے نے ان کو بیان کی وصیت کی صورت میں. تو وصیت کو بدلنے سے کا گناہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے، دنیا کو تو آپ چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. فمن خاف، اگلی آیت میں فرمایا فمن خاف، پس جو ڈرے، فمن خاف پس جو ڈرے یا جس کو کوئی ڈر ہو، من موسن، من اس سے کہ موسن وصیت کرنے والے نے، فمن خاف من موسن پس جو وصیت کرنے والے سے کی طرف سے اس بات کا ڈر رکھتا ہو، جانا بھن طرفداری کا، پس جو ڈرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، یعنی جن کو خدشہ ہو، جس نے یہ بات سنی ہے اس کو یہ سمجھ میں آئے، یہ ایسا لگے کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی طرفداری کی ہے، نہ حق کسی کا جو ہے وہ کسی کا حق مارنے کی کوشش کی ہے، او اسمن یا اس کو یہ خیال ہو کہ یہ کوئی گناہ والا کام ہو گیا ہے، اس کی زبان سے مرتے وقت بھی کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو گناہ والی بات ہے، یا مرتے وقت بھی کوئی طرفداری کسی کی کر گیا بیچارہ، تو فاصلح بینہم، فاصلح تو پھر وہ اصلاح کرا دے، یعنی غلطی کو درستگی کرا دے، بینہم ان کے درمیان، یعنی وارثوں کے درمیان اگر اس نے کسی حق تلفی کا وصیت کر دی ہے، وصیت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، تو پھر سننے والے کا کام ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، ان سے بیٹھے اور ان کے درمیان آپس میں صلح کرا دے تاکہ کسی کی کوئی حق تلفی نہ ہو. تو ایسی صورت میں فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، فلا پس نہیں ہے اسم گناہ علیہ اس پر، یعنی اگر اس کو یہ خیال ہو، ویسے تو وصیت بدلنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے
کہ وصیت کو مت بدلو، اور جہاں وصیت بتائی گئی ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ نافذ کرو۔ تو اگر بدلنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو سننے اور جاننے والا ہے، تو اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے اس بندے کو یہ ڈر ہو ومن خواہ کہ اس نے وصیت کرنے میں کوئی طرفداری سے کام لیا ہے کسی کا، تو یا کوئی گناہ کا کام ہو گیا اس سے، اس میں کسی وصیت میں کوئی گناہ کا کام کہہ دیا گیا ہے، فاصلہ بینہم، تو اس ایسی وصیت کو نافذ کرنے کے بجائے حکم دیا گیا کہ آپس میں اصلاح کرا دیں ان کے درمیان، اور اس طرح کی تبدیلی کو فرمایا گیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق تو تم اس پہ کام کرو، اگر کوئی غلطی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی غلطی کی اصلاح کر دی جائے تو ہو سکتا ہے مرنے والے کی طرف سے غلطی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 اور 192 کا لفظی ترجمہ اور مفہوم پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان کا بدلنے معلوم پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں انسان کے جان اور مال، پچھلی آیت میں جان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اگر جان کے احترام میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کا قصاص اور خون بہا اور اس کی سزا۔ یہاں پہ انسانی مال کا احترام بھی بتایا گیا جا رہا ہے، اور کہ اس کی وصیت کے اندر کوئی خیانت نہیں کرنی۔ مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی کریں، اس کے بجائے ان کے لیے وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر وصیت میں تبدیلی کی صورت میں کی جا سکتی ہے، وصیت سننے والوں نے اگر میت کی وصیت تبدیل کی تو گناہ اسی تبدیل کرنے والے پر ہوگا۔ مردہ تو وصیت انصاف کے ساتھ کر کے مرا تھا، لیکن دینے والوں نے اس کی تعمیل نہ کی تو مردہ پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہوا۔ لیکن وصیت میں تبدیلی کی کس صورت میں گنجائش ہے؟ اگر وصیت کرنے والے کی اجازت سے کی طرف سے کوئی غلطی یا بے قانونی ہو تو اس کی اصلاح کی اجازت ہے۔ اگر وصیت کرنے والے نے کوئی غلطی کر دی ہے یا کوئی غیر قانونی کام، غیر قانونی وصیت کر دی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس کی اصلاح جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک آدمی کو مشورہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک شخص نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا 3000 درہم ہے۔ پھر میں نے پوچھا تیرا کنبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا 4 آدمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان طرح کا خیرہ فرمایا ہے کہ یہ مال تھوڑا ہے، لہذا تو اسے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دو۔ اس بات کو تفسیر درس قرآن میں محمد اسحاق صاحب نے کوٹ کیا ہے۔ تو حضرت سعد کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے انہوں نے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میری حالت تو دیکھ ہی رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اپنے تمام مال کی وصیت کر کے مروں۔ آپ سے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا چلو تہائی وصیت کر دوں۔ آپ سے فرمایا ارشاد فرمایا تہائی ٹھیک ہے، اور تہائی بھی بہت ہے، اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑنا اسی سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھرے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد محمد اسحاق صاحب لکھتے ہیں اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم میراث و ترکہ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کاملہ کا طریقہ اختیار کریں، نہ کسی کا حق ماریں،
اور جب جیسے حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مقرر فرما دیے ہیں، والدین کا، بھائی کا، بہن کا، جس کا بھی حصہ ہے، اس کو اپنے طریقے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی طرف سے نافذ کرنے کی کوشش پوری کی پوری کی جائے اور کسی کا حق نہ مارا جائے۔ ڈاکٹر اسلم صدیقی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وصیت کرنے والے کو بھی اکثر بھی سے روکا جائے۔ اگر کوئی بندہ وصیت کر رہا ہے اس طرح کی، اور کوئی بندہ سن رہا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے اس وقت کہ اس نے یہ کوئی حق تلفی کی کوشش کر رہا ہے یا کسی کو ناجائز فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر رہا ہے، تو جس کی حق تلفی ہو اسے حق دلانے کی کوشش کرے، وصیت کرنے والے کو سب سے پہلے سمجھائے، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو بعد میں اس کو اصلاح کر دیا جائے۔ اسی طرز عمل کو فاصلہ بینہم سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کر دی جائے۔ لہذا ان دو آیات میں، اس اور اس سے پچھلی آیت میں، ہمیں حرمت جان اور ان آیات میں ہمیں حرمت مال کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور یہ حرمت جان اور حرمت مال اسلام کے بنیادی حقوق میں سے ہے، بنیادی انسانی حقوق، اور اسلام کا بنیادی انسانی حقوق ایسی ہے جو انسان کا ہر لحاظ سے تحفظ کرتے ہیں، اور مغربی متاثر کن پروپیگنڈا اور ان کے بنائے ہوئے قوانین انسانیت کے مقابلے میں، ہیومن رائٹس کے مقابلے میں، اسلامی قوانین ہیومن رائٹس واضح اور اعلیٰ و عرفہ اور بہتر طور پر انسانوں کے حقوق کے نگہبان ہے، کیونکہ انسان کو بنانے والے نے، انسان کو دنیا میں بھیجنے والوں نے یہ حقوق متعین فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان حقوق کو سمجھنے کی کوشش، ہمیں توفیق دے کہ ہم کوشش کریں گے ان حقوق کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چل کے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ سے ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔